تو آئیے ذرا اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دین متین کو بطور دستور عمل بیان فرمایا ہے۔ اس میں ہماری زندگی کے تمام پہلو موجود ہیں، سماجی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، ہر پہلو موجود ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو بیان نہ کیا گیا ہو، بلکہ دنیا کا کوئی علم نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ میری بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سی بڑی چیز کا ہر چیز کا علم قرآن مقدس میں موجود ہے۔ ما ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تمام خشکی کے اور تمام سمندروں کے علم اس کتاب میں موجود ہے، بلکہ 14ویں سپارے میں تو کمال ہی فرما دیا میں تبیان لکل شیء، کائنات کی ہر چیز کا علم اس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دستور عمل ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب و کامران ہیں۔ آقا کریم نے صرف اس کتاب کی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا ہے کہ اپنے محبوب کی زندگی کو ہمارے لیے عملی نمونہ بنایا ہے، مشعل راہ بنایا ہے۔ اس کا ذکر 21واں پارہ کی آیت نمبر 21 میں ہے۔ 21واں پارہ آیت نمبر 21 میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ میرے آقا کریم نے جب 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا نا، تو بہت بڑا ایک دعویٰ کیا تھا، مایا دنیا والو، اے مکے والو، میری 40 سالہ زندگی کی کتاب تمہارے سامنے ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لو، اگر میرے کردار میں شک پاؤ، تمہیں حق پہنچتا میرے پیدا کرنے والا کا انکار کر دو، میرے اخلاق میں شک پاؤ، میرے کردار میں شک پاؤ، میری گفتار میں شک پاؤ، میرے اعمال میں شک پاؤ، تمہیں حق پہنچتا میرے پیدا کرنے والا کا انکار کر دو۔ خدا نظر نہیں آتا، مصطفیٰ تو نظر آتا ہے نا۔ خدا کھانے پینے سے پاک ہے، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کوئی مائی کا لال کر سکتا ہی نہیں۔ اطاعت کا معنی ہے کسی کی کاپی کرنا، ہو بہو وہ کام کرنا۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، کیسے اطاعت کرو گے؟ ہم سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، کیسے اطاعت کرو گے؟ اس لیے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، 80 نمبر ہے سورہ نساء کی۔ میں جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی، اس نے میری اطاعت کر لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو میں آپ کو فکر دیتا ہوں کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ دلیل قرآن کے حدیث شعر میرا اللہ شعر اس واسطے پڑھنا میرا آقا کریم ہوں میں بعض شعر حکمت ہوندی ہے، بعض شعراں وچ حکمت ہوندی ایمان نو اودے وچ اضافہ فرماندے نے۔ یہ دا ترجمہ ہے، میں تے اپنا یہ بڑا مفہوم ہی بیان کرنا کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے نا پھر دامن اسلام میں آنا کیسے ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بننا۔ دوسرا پارہ پڑھیے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، لیکن حکم ایمان والوں کو دیا گیا، بے ایمانوں کو حکم ہی نہیں۔ قرآن مقدس کا اصول ہے جب یا ایھا الناس کا صیغہ ہے نا، جملہ ہے، تو پھر پوری کائنات کو، پوری نسل انسانی کو خطاب ہوتا ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ ہے تو صرف سرکار کے غلاموں کو، شمع رسالت کے پروانوں کو، عشق نبی کے دیوانوں کو خطاب ہوتا ہے۔
یہ خطاب صرف سرکار کے غلاموں کے ہے۔ دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 208 وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ نجدی پتہ کیا کہتے ہیں؟ سنی قرآن نہیں پڑھتے۔ منکرین کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں جیسے سنی قرآن پڑھتے ہیں تمہارے آباء و اجداد اور بعد میں والے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جو قرآن مقدس کو خوش الہانی سے نہ پڑھے، اچھی آواز سے نہ پڑھے، لیس منی، ہی ڈز ناٹ بلانگ ٹو می، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ جو سب ایسے انارا پچھان کرا رہو، یہ ناک میں پڑھتے ہیں، ہم سینے سے پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ لیا، شہروں کے نام اسلامی رکھ لیے اور کام شیطانوں والے کیے، سخت سزا یہ منافق انسان۔ ملک کا نام اسلامی ہو، شہروں کے نام اسلامی ہو، کام اس کے شیطانی ہو، اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، مجھے دکھ ہوتا ہے ایسے ہمارے حکمران ہیں، میں نام نہیں لیتا، محفل پاک ہے، میں تو اس محفل میں نام لینا بھی پسند نہیں فرماتا، کہ جن کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی کچھ ہے، شیطانی کام کرنے کے لیے بڑے تیز ہیں، بڑا سیکھیں گے، دین کو سیکھنا ہی نہیں۔ حالانکہ دین کا سیکھنا فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور کم اتنا دین تو سیکھو نا اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکو۔ یہاں علامہ اقبال بڑا روئے ہیں، قلندر لاہوری، آپ فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ملک کا نام اسلامی، شہروں کا نام اسلامی، ان کا اپنا نام اسلامی، تو کام سارے شیطانی۔ استغفر اللہ۔ جب سر معاشر پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ آئیے تمہیں میں بتاؤں، یہ بڑا نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا، میں کہ شرم کیا کرو، پہلے اپنا چہرہ تو اسلام والا بناؤ نا، ریاست مدینہ کے والی والا چہرہ تو پہلے بناؤ، اندر کیا ہے؟ فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے، اندر کوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، کم تمہاری شکل تو اسلامی ہونی چاہیے نا، اسلامی سربراہ کے ریاست والا، اسلامی ریاست کا سربراہ والی شکل تو لاؤ پہلے۔ اور میں بتاؤں وہ ہستیاں کیسی تھی، تاریخ الخلفاء صفحہ 59 کے اوپر روایت موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کے نواح میں ایک بوڑھی خاتون تھی، ضعیف العمر بھی تھی، نبینی بھی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، اکیلی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں جاتا صبح جا کے اس کے گھر جھاڑو دیا تھا، برتن دھوا تھا، گھر کے کام کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے نا، امیر المومنین بنے، تو میں سمائی کا کام کرنے گیا تو مجھ سے پہلے ہی کام کیا ہوا ہے، میں حیران ہو گیا مجھ سے پہلے کون آیا ہے جو اس کے برتن بھی دھو گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، گھر کا پانی بھی بھر کے رکھ گیا ہے۔ دوسرے دن گیا پھر بھی کام ہوا تھا، کچھ دن ایسے ہوا ایک دن میں نے کہا چلو آج ذرا فجر کی نماز سے پہلے چلتے ہیں، کیونکہ وہ جو ریاست مدینہ کے والی تھے وہ امام بھی تھے، جو ریاست مدینہ کے والی تھے وہ خطیب بھی تھے، جو ریاست مدینہ کے والی تھے وہ نکاح کا خطبہ بھی پڑھاتے تھے، ریاست مدینہ کے والی جو نکاح وہ جنازہ بھی پڑھاتے تھے، ریاست مدینہ کے والی درس و تدریس بھی فرماتے تھے۔ کہتے میں نماز سے پہلے آفراتے میں گیا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا، ہمارے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔
اور پھر اسلام نے ایک مساوات کا بہترین نظام دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، جس میں جو امیر ہے وہ افسر نہیں بلکہ خادم ہے، وہ خادم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اور کھانا کھائے متحد کو اور کھلائے، وہ اور جگہ کھڑا ہو متحد کو پیچھے کھڑا کر دینا۔ پوچھو علامہ سے، قلندر لاہوری صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گے محمود و عیاض، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بتلا نہیں دیا دنیا والوں کو ریاست مدینہ کا والی ایسے ہوتے ہیں جس کا کوئی نہیں، جو نبینی بھی ہے، ووٹ کا بھی سلسلہ کوئی نہیں، نوٹ کا سلسلہ بھی کوئی، نبینی بھی ہے، ضعیف العمر بھی ہے، اکیلی بھی ہے، بے سہارا بھی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں، وہ دیکھ بھی نہیں سکتی، اس کا پانی بھی بھر کے آتے ہیں، اس کا جھاڑو بھی لگاتے ہیں، اس کے گھر کے سارے کام کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل بات یہ جو اسلام نے نظامی عدل دیا ہے نا، اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو ان حکمرانوں کی فرعونیت ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دین ہی وہ دیا کہ جس نے رنگ و نسل، سیم و زر، عمارت، غریب بتوں کو توڑ دیا۔ آئیے ذرا 28واں پارہ پڑھتے ہیں، 26واں پارہ پڑھتے ہیں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13۔ 26واں پارہ ماشاءاللہ 3 حفاظ کرام تشریف فرمایا ہیں۔ 26واں پارہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13۔ کیا لوگوں، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یہاں رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ دیا، امیری غریبی کے بتوں کو توڑ دیا، سیم و زر کے بتوں کو توڑ دیا۔ میں پوری کائنات کا لوگوں، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر میں نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنا دیے، کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، so that you may get introduction۔ یہ تعارف کے لیے ہیں۔ یہ چیمہ صاحب ہے، یہ چٹھا صاحب ہے، یہ برتری کا معیار نہیں ہے، میں یہ تعارف ہے، پہچان ہو سکے بس۔ اللہ کے نزدیک صاحب عزت کون ہے؟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے وہ معزز ہے جو پرہیزگار ہے، جو پائس ہے۔ اور آگے بھی بتا دیا، کچھ ایسے ہوتے ہیں تنہائی میں، وہ محفل میں بڑے پاک صاحب بنتے ہیں، جناب پیر صاحب، بکل پیر، اور تنہائی میں وہ کام کرتے ہیں کہ روح کام اٹھتی ہے۔ آگے جملہ ان کے لیے ہے، میں کہ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ میں تمہارا اللہ وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس چیز نے، اس آیا مقدسہ نے تمام امارت اور غربت کے بتوں کو توڑ دیا، تمام رنگ و نسل کے بتوں کا خاتمہ کر دیا، تمام یہ سیم و زر کے معیار کو ختم کر دیا۔ اور اسی آپ نے، میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، کیا لوگوں، یہ دیکھو سرکار کی شان بے نیازی، رات کی تاریکی میں مہاجر بن کے نکلے ہیں مکہ سے، سرکار نے تربیت کی ہے۔ آج علم ہے، علم بہت زیادہ ہے، عمل نہیں ہے، تربیت نہیں ہو رہی قوم کی۔
میرے اور آپ کے آقا کریم رات کی تاریکی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مہاجر بن کر نکلے ہیں مکے سے. جب پہلا اور آخری حج کیا ہے تو 1,24,000 صحابہ کی جماعت ساتھ ہے. میں تو اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ وحدانیت کے پھول کھلے گرم ریت سے دی سنگ بے زبانے گواہی رسول کی دی سنگ بے زبانے. یہ ابو جہل لائن کی مٹھی میں 6 کنکریوں نے کلمہ پڑھا. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وحدانیت کے پھول کھلے گرم ریت سے دی سنگ بے زبانے گواہی رسول کی ہر بات ایک صحیفہ تھی امی رسول کی الفاظ تھے خدا کے زبان تھی رسول کی الفاظ تھے خدا کے. ہے یہ میرا ایمان عقیدہ بھی ہے یہی ہے یہ میرا ایمان عقیدہ بھی ہے یہی ناظم خدا کے بعد ہے عظمت رسول کی ناظم خدا کے بعد ہے عظمت رسول کی ہر بات ایک صحیفہ